اس پر تجزیہ حاصل کر لیتے ہیں کہ اب نون لیگ آگے ہے اور آبویسلی اب ہمیں حکومت سازی کے بارے میں نون لیگ کے حوالے سے کیا فیصلہ سامنے آتا ہے اس پر بات کرنی ہے۔ ابسا کومل ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر اینکر پرسن فار بول نیوز اور تجزیہ کار۔ ابسا بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ مسلم لیگ نون کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل برتری ہے، اور کیا سمجھتی ہیں یہ عوامی اعتماد کا اظہار ہے یا وفاقی جو سیاست ہے اس کے ثمرات دیکھ رہے ہیں یہاں پر نظر آتے نتائج میں؟ بہت شکریہ آپ کا۔ بالکل ہمیں ایک تو ٹرینڈ نظر آتا ہے ہمیشہ سے، اور اٹ میکس اے لاٹ آف سینس آلسو۔ بہت سے فیصلے کشمیر کے حوالے سے وفاق سے ہونے ہوتے ہیں، تو گلگت اور کشمیر میں عمومی طور پر وہی حکومت بناتا ہے جو وفاق میں حکومت بناتا ہے۔ لیکن یہاں پر نون لیگ کے حوالے سے بہت زیادہ، کیونکہ ہمیں کیمپین پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی بالکل اس بار برابر نظر آئی، اس بار بڑی غیر معمولی گہما گہمی ہمیں کشمیر کے انتخابات میں نظر آئی۔ تو پیپلز پارٹی کے بہت سارے کلیمز ہیں اور دھاندلی کے بہت سارے الزامات ہیں۔ دوسری طرف خود بھی بد انتظامی بد نظمی کے الزامات پیپلز پارٹی پر لگے، لیکن یہاں پر جو سیٹیں حاصل کی ہیں نون لیگ نے اس کے حوالے سے البتہ بڑے سنجیدہ نوعیت کے الزامات جو پیپلز پارٹی نے لگائے وہ ابھی تک ایڈریس نہیں ہوئے۔ تو جب وہ ایڈریس ہوں گے تو اس کے بعد کہنا ہمارے لیے بھی ممکن ہوگا کہ کتنی درست ہے وہ نشستیں جو نون لیگ نے حاصل کی، یا کیا وہ حقیقی طور پہ کوئی عوامی پذیرائی ہے یا دیگر۔ لیکن یہ تمام باتیں کہتے ہوئے ہمیں یہ مد نظر رکھنا ہوگا کہ کشمیر کے انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف جو ملک کی بڑی اپوزیشن جماعت ہے اس نے اس کا بائیکاٹ کیا تھا۔ اس کے علاوہ کشمیر میں ایک بہت بڑا احتجاج چل رہا ہے، اور ووٹر ٹرن آؤٹ بھی یہاں پر وہ نہیں تھا جو دونوں جماعتیں کلیم کر رہی ہیں۔ تو لوگوں کی دلچسپی اپوزیشن کا بائیکاٹ، اس کے بعد اگر اس کے اندر ان دونوں جماعتوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا تو اس میں پھر جس نے جو حاصل کیا اس کو وہ کتنی ہی بڑی اچیومنٹ کے طور پہ بیان کر سکتے ہیں، یہ ہمیں انہی دونوں جماعتوں کے اوپر چھوڑنا چاہیے۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا پیپلز پارٹی کے الزامات جس کا وہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کے پاس بہت سارے ثبوت بھی ہے، اس معاملے کو الیکشن کمیشن پروب کرے گا یا نہیں، یہ ہمیں آئندہ دنوں میں دیکھنا ہوگا۔ ابسا آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ پیپلز پارٹی مسلسل دھاندلی اور پولنگ ایجنٹس کو نکالنے کے الزامات لگا رہی ہے۔ اگر اعتراضات برقرار رہتے ہیں تو نئی اسمبلی پہ اس کا کوئی ساکھ پڑے گا بھی یا نہیں؟ جی اب یہ تو دیکھنا ہوگا کہ اتنے سنجیدہ الزامات کے بعد بھی پیپلز پارٹی اسمبلی میں بیٹھے گی یا نہیں، اور پھر نہیں تو پھر حکومت کی ساکھ کے اوپر تو آپ دیکھیے وفاق میں جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے ان کے اوپر پہلے تو اپوزیشن الزام لگاتی تھی کہ فارم 47 کی حکومت ہے، اب تو خود ان کی اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی ان کو یہ کہہ دیا۔ تو ہمارے ہاں انفارچونیٹلی جمہوریت کا اب وہ اس مقام پر پہنچ گئی ہے بدقسمتی سے کہ ہر انتخابات میں دھاندلی کے الزامات لگتے ہیں، لیکن کوئی حکومت بھی اس انتخابی ضابطوں کو طریقہ کار کو تبدیل نہیں کرتی ہے۔ سو ہم نے ایوالو بھی نہیں کیا وقت کے ساتھ، اور ہمارے ہر ایک کے بعد ایک انتخابات جو ہے وہ بہت ہی متنازع ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے عوام کی حد تک جو ہے ان کو اس کے اوپر بڑا ایک اعتراض ہے، اور اپنا جو عوامی انٹرسٹ ہے انتخابات کے اندر وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو جب ان کو درست ریپرزنٹیشن نہیں ملے گی تو ان کا اس کے اوپر اعتماد نہیں ہوگا، اور پھر اس کے بعد کچھ اسی قسم کے انتخابات ہوں گے اور اسی طرح کی ساکھ والی حکومتیں بنیں گی جو کہ ہمیں ابھی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ رائٹ، اب سر میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اب اس کے بعد نون لیگ کا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ واٹس اہیڈ فار دیم؟ مسلم لیگ نون اب حکومت سازی کی پوزیشن میں تو ہے، نئی حکومت کے سامنے کیا سیاسی اور انتظامی چیلنجز ہیں آپ کی نظر میں؟ دیکھیے جی، نون لیگ کے تو جو بیانات بھی رہے ہیں کشمیر میں پروٹیسٹ کے حوالے سے، اس نے سمجھتے ہیں ہم کہ ایک، اور یہ ایک عام رائے بھی ہے، مبصرین کی بھی یہ رائے ہے، اور ان کے سیاسی طور پہ مخالف پیپلز پارٹی نے جو کیمپین کی اس میں انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ جو وزراء کے بیانات تھے وہ خاص سے غیر سنجیدہ بیانات تھے۔ نون لیگ نے احتجاج کے معاملے کو اتنا سینسیٹیولی اور سنجیدگی سے نہیں لیا جتنا ایک سیاسی جماعت کو اس معاملے کو دیکھنا چاہیے تھا، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر نون لیگ حکومت بناتی ہے تو ان کے لیے ایک بہت بڑا عوامی ریزسٹنس کا ایک چیلنج موجود ہوگا ان احتجاج کرنے والوں کی شکل میں۔ اب آگے وہ اس کو کس طریقے سے بات چیت کے ذریعے یا مزید کریک ڈاؤن کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہیں، یہ بتائے گا، آئندہ وقت ہی بتائے گا کہ پھر اس کے کیا نتائج ہوتے ہیں۔ لیکن میرے خیال سے کشمیر میں ایک تو یہ ریکمنڈیشن ہے سامنے بلاول بھٹو کی کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن ہونا چاہیے، لیکن یقینی طور پہ ان لوگوں کو اعتماد میں لینا چاہیے جو اپنے گریونسز رکھتے ہیں، اور نون لیگ کو بھی اپنی پالیسی کشمیر کے معاملے کے حوالے سے تبدیل کرنی ہوگی۔ جو ان کی اس الیکشن کیمپین میں رہی ہے وہ تو ایسا نہیں نظر آتا کہ ایک کامیاب پالیسی ہے کشمیر میں احتجاج کو لے کر۔ اچھا ابسا، اگر تو پیپلز پارٹی آگے چل کے ان نتائج کو چیلنج کرتی ہے یا فار دیٹ سیک اس سے ایک سٹیپ اور آگے احتجاجی راستہ اختیار کرتی ہے، تو جو خطے کی صورتحال ہے وہ آپ کیسے دیکھتی ہیں؟
جی ایسا نہیں لگتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کشمیر میں کوئی احتجاج کا راستہ اپنائے گی. یہاں پر تو جو ملک میں بڑی اپوزیشن کی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، وہ بھی اپنا لیڈر جیل میں ہونے، ان کی ملاقاتیں بند ہونے اور ان کی صحت سے متعلق کنسرنز کے باوجود کوئی مؤثر احتجاج نہیں کر سکی. آپ کو یاد ہوگا خان صاحب کی بہن اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے ہو کر یہ مطالبہ کرتی تھیں کہ یہاں پر رہنما کیوں ہماری قیادت لے کر نہیں آ رہے کارکنان کو. سو ایک ماحول ہی نہیں ہے اس وقت، اور میرے خیال سے اگر وہ جو ایک حکومتی پالیسی ہے جو کہ کریک ڈاؤن کی احتجاج نہ کرنے دینے کی پالیسی ہے، اس کے خلاف جا کر وہ پیپلز پارٹی تو احتجاج کی طرف نہیں جائے گی، لیکن یقینی طور پر اس معاملے کو لے کر بیان بازی مزید سخت ہوگی اور ممکنہ 28ویں ترمیم اور 18ویں ترمیم کے حوالے سے جو تبدیلیوں کی ممکنہ باتیں ہیں اس پر اپنا لیوریج بڑھانے کے لیے. رائٹ. اب سر آپ نے ابھی ذکر کیا کہ ہم نے ایوالو نہیں کیا، خاص کر کے جب ہم الیکشنز کی بات کرتے ہیں، شفافیت کے لیے، ٹرانسپیرنسی لانے کے لیے. وٹ ڈو یو تھنک کیا جو انتخابی نظام میں چینجز لانے کی ہمیں ضرورت ہے؟ دیکھیے کشمیر کے انتخابات میں ویسے تو ہم جنرل الیکشنز میں بھی اس پہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے ووٹنگ سسٹمز، ہمارے ہاں کبھی RTS کا بیٹھ جانا یا فارم 47 کے معاملات ہونا، یہ آج ماڈرن ڈیموکریسیز کے اندر کہیں پر بھی نہیں ہوتا. بہت پہلے سیٹل کر دیے گئے تھے یہ معاملات. لیکن آزاد کشمیر میں یقینی طور پہ یہ جو 12 مہاجر نشستیں ہیں، یہ معاملہ سرگرم ہے، یہ احتجاج کی ایک بڑی وجہ ہے. یہ کشمیر کے عوام کو ریپریزنٹیشن کے حوالے سے ایک بڑا اعتراض ہے اس کے اوپر، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس معاملے کو نہ صرف ایڈریس ہونا چاہیے بلکہ بہت سنجیدگی سے ایڈریس ہونا چاہیے، اور تمام طرف کا جو نقطہ نظر ہے، یقیناً جو مہاجرین وہاں سے آئے ان کی اپنی جو قربانی ہے اس کو بھی مد نظر رکھا جانا چاہیے. مظاہرین کا مطالبہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو مخصوص نشستیں ڈکلیئر کر دیا جائے کیونکہ اتنا تناسب نہیں ہے ووٹوں کا. تو دیکھتے ہیں کہ ایسی کسی بات کے اوپر آئندہ غور و خوض ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ضرور یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کو اب ایڈریس ہونا چاہیے. بہت شکریہ ابسا. آپ